یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آیت کے اندر پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بچانے کا، کیونکہ اگر آپ ہی نہیں بچیں گے اور آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بچائیں گے تو دوسرے کو کیسے بچائیں گے؟ اگر آپ کو خود تیرنا نہیں آتا اور دوسرا آپ کے سامنے کود گیا اور وہ ڈوب رہا ہے تو آپ اس کو بچا لیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے۔ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سیف زون میں ہوں، اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے ہوئے ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آج معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، پورے گھر کے اندر آپ کو صرف ایک آدمی ملے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر بھی کوئی حکومت چل رہی ہے، جیسے حکومتوں کے اندر ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب انہوں نے کہا یہ کپڑا منتری ہے، فلاں صاحب یہ کھیل منتری ہیں، یہ تیل منتری ہیں، یہ فلانے منتری ہیں، یہ ڈھکانے منتری ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، کوئی رکشا منتری ہے، کوئی اور منتری ہے، سب کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ بٹے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ہمارے یہاں دیکھیں یہی ماحول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ گاڑی چلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ پڑھائی کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ گھر کے کام کرتے ہیں، لیڈیز کیا کرتی ہیں، یہ کھانا بناتی ہیں۔ تو نماز کون پڑھتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں جو بوڑھا آدمی ہے، بڈھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ پورا سب کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے، اور گھر کے اندر جو بوڑھا آدمی ہے پورے گھر والوں کے ایسا لگتا ہے جیسے پورے گھر والوں کے بدلے میں بیچارہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کہ ہم نے ایک آدمی رکھ لیا گھر کے اندر اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جناب، اور اس کے لیے آپ کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جب کرتا ہے تو وہ خود نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اور بھی نیک عمل کرنے لگتا ہے، چھوٹے موٹے جو بھی اس پہ عمل ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانے کی ہے اتنی ہی ذمہ داری آپ کو آپ کے گھر کو بچانے کی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف نمازی بن جائیں، آپ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، آپ صرف دیندار بن جائیں، آپ صرف نیک عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر بے دینی پھیلے، آپ کے گھر کے اندر بے دینی ہو، آپ کے بچے نماز نہ پڑھتے ہوں، آپ کے بچے قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں، نیک اعمال نہ کرتے ہوں، پکڑ تب بھی ہو جائے گی۔ آپ سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، پکڑ تب بھی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دونوں کو بچانے کی فکر ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے۔ کس چیز سے بچانے کی فکر کرنا ہے؟ فرمایا نارا، اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے بچاؤ؟ نکرہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، نارن،
اس آگ سے بچاؤ۔ علماء جانتے ہیں یہ رے کے اوپر جو دو زبر لگے ہوئے ہیں، جو تنوین لگی ہوئی ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہ تعظیم کے لیے، یعنی وہ کوئی بہت بڑی آگ ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ وہ کون سی آگ ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تسلا نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چھا جانے والی آگ ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جلا دینے والی آگ ہے۔ اس آگ کے بارے میں ذرا اندازہ تو کرو، جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہو، جس آگ سے اللہ تعالیٰ خود ڈرا رہا ہو، جس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہو، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی۔ ہمیں آ کر اگر کوئی خبر دے دے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کسی نے آ کے بتایا کہ دشمن حملہ کر دے گا، کسی نے آ کے بتایا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن وہ حملہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خبر دینے والا سچا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خبر دینے والا جھوٹا ہو۔ لیکن ذرا اندازہ تو کرو ہمیں اس بات کی خبر کون دے رہا ہے کہ وہ آگ بڑی خطرناک ہے؟ اس آگ کے بارے میں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے جس سے جھوٹ محال ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے سچ بھی بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہو۔ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ جب ہمیں دنیا کا کوئی آدمی بتائے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ سچ بھی بول سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تب بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہو، اللہ تعالیٰ خبردار رہنے کے لیے کہہ رہا ہو، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی، جہاں جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اس آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ وہ آگ کتنی خطرناک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ماچس کی ڈبی ہے بچے کے ہاتھ میں، ہم نے دیکھ لی، وہ ماچس کی ڈبی میں سے تیلی نکالتا ہے اور اس کو جلا رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے اس ماچس کے ذریعے سے، ہم اس کی تیلی کو استعمال ہم اس کی ماچس کی ڈبی اس سے چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بچہ جل نہ جائے، اس کا ہاتھ جل نہ جائے، بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ہم اتنی فکر کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں اس بچے کے بارے میں، کہیں یہ ماچس کی تیلی اس کو جلا نہ ڈالے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اندازہ کیا، کبھی ہم نے احساس کیا کہ اس آگ کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بچنے کے لیے کہا ہے؟ ماچس کی ڈبی چھین لیتے بچے کے ہاتھ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر موم بتی جل رہی ہے، چھوٹی سی اس کی آگ ہوتی ہے، چھوٹی سی اس کی لو ہوتی ہے، بچہ اگر وہیں کھیل رہا ہے تو ہم بچے کو اس کے پاس سے ہٹا لیتے ہیں۔ کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ اس لیے ہٹا لیتے ہیں کہ کہیں بچہ جل نہ جائے، ہمیں اس کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں پہ زیادہ آگ جل رہی ہو، بڑی آگ جل رہی ہو، تو بچے کو ہم اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہ کہیں بچہ جل نہ جائے۔ دنیا کی آگ کی ہمیں اتنی فکر ہے، اور سوچو اس آگ کے بارے میں ہم نے اپنے بچے کی فکر کی ہے یا نہیں کی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ساری چیزوں کی فکر ہم رکھتے ہیں، بچوں کی تمام چیزوں کی فکر ہم رکھتے ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو سردی سے بچنے کی چیزیں اس کے لیے لے کر آتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کی فکر کرتے ہیں۔ برسات کا موسم آتا ہے تو برسات سے بچانے کے لیے، بارش سے بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر ہم کرتے ہیں۔ لیکن فکر نہیں کرتے تو صرف اس چیز کی نہیں کرتے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا ایھا الذین
آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او دنیا کے لوگوں، ماچس کی تیلی سے اپنے بچوں کو بچانے والوں، او اگربتی کی لو سے اور موم بتی کی لو سے اپنے بچوں کو بچانے والوں، اور سردیوں کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، اور گرمیوں کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، اور برسات کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، کبھی اس آگ کے بارے میں بھی تم نے سوچا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی کوئی ایسا مجھے بتا دے کہ ہم نے ایسی آگ دیکھی ہے جس کو پتھر کے ذریعے سے جلایا گیا ہو، جب آگ بجھنے والی ہو اس کے اندر پتھر رکھ دیا گیا ہو، پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے ایک اور پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ ہم اپنے گھروں کے اندر آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں اور اس طریقے کی چیزوں کو لگاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، بجھنے والی ہوتی ہے، اور آگ کو لگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کو اس کے اندر لگا دیا کرتے ہیں۔ لیکن کسی نے ایسی آگ نہ دیکھی ہوگی کہ آگ بجھنے والی ہے تو پتھر اس کے اندر رکھ دیا، پھر اور آگ کو بھڑکانا ہے تو پھر سے پتھر اس کے اندر رکھ دیا۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس کو جلایا ہی جاتا ہے پتھروں کے ذریعے سے، اس کو جلایا ہی جاتا ہے انسانوں کے ذریعے سے، انسان ہی اس کا ایندھن ہے، انسان ہی اس کا ایندھن ہے اور پتھر ہی اس کا ایندھن ہے۔ اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اندازہ کریں کتنی خطرناک آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، اس بات کو بھی یہاں سے لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ کیوں فرمایا؟ پتھروں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ بہت غور سے سن لینا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ وہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جس کو دنیا کے اندر لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو اپنا رب مانا کرتے تھے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن پتھروں کو بھی اپنا رب مان لیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی اس آگ کے اندر، اس جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کیوں ڈال دے گا؟ اس لیے ڈال دے گا تاکہ دنیا کے لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ جن کو ہم نے اپنا رب مان رکھا تھا، جن کو ہم نے اپنا معبود سمجھ لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا الہ مان لیا تھا، یہ آج میرے تو چھوڑو اپنے بھی کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اتنی خطرناک آگ ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کے اوپر اس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نمبر 1، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے بچاؤ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی دنیا کی کسی آگ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ اس آگ کی بات چل رہی ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے اندر جو فرشتے مقرر ہیں سزا دینے کے لیے، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، جو فرشتے اس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی پہ لگائے ہیں، جو فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، وہ کیسے ہیں؟ فرمایا غلاظ، وہ بہت ہی سخت دل ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، وہ بہت ہی سخت دل ہے، شداد، بہت مضبوط ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے ایسے ہیں، ان کی 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سخت دل بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، نرمی اس انسان کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نرم دل تو ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تو سخت دل ہے، اس لیے ان کے دل کے اندر کوئی بھی نرمی آنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے کو مار رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی جا کر اس کے دل کے اندر کوئی نرمی آ جائے کہ چلو چھوڑو بہت ہو گیا، لیکن اللہ کے فرشتے کیسے ہیں؟ سخت دل ہیں، نرمی نہیں ہے ان کے اندر، نرمی نہیں آ سکتی۔ دوسری چیز فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت طاقتور ہیں۔ یہ طاقتور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا شداد کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ ایک آدمی جب بہت مضبوط ہوتا ہے تو اس کے چنگل سے نکل کر بھاگنا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی بچے کو کوئی بہت مضبوط پہلوان پکڑ لے تو بتاؤ وہ بچہ چھڑا کر بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بہت مضبوط پہلوان کسی چھوٹے سے بچے کو اگر پکڑ لے تو وہ بچہ نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا۔ فرشتوں کی صفت بتائی کہ وہ بہت مضبوط ہے، یعنی جس کو پکڑ لیں گے وہ اس کے چنگل سے بھاگ نہیں سکتا، چھڑا کر نہیں بھاگ سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک انسان کسی کو مار رہا ہے، اس نے پہلی بار مارا، دوسری بار مارا، تیسری بار مارا، لیکن جو اس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی چوٹ لگے گی، جو مار رہا ہے اس کو بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی۔ اور جب پہلا تھپڑ مارے گا تو زور سے، دوسرا مارے گا تو زور سے، تیسرا پھر اس کے ہلکا پڑے گا، چوتھا اس سے ہلکا ہوگا، پانچواں اس سے ہلکا ہوگا، دھیرے دھیرے کر کے مارنے والے کی بھی انرجی اور مارنے والے کی بھی طاقت ختم ہوگی، تو یہ بھی ہلکا پڑتا چلا جائے گا۔ فرشتوں کے بارے میں کہا کہ شداد، مضبوط ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے مضبوط لوگوں کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے سزا دیتے جا رہے ہیں ویسے ویسے خود بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، پہلی مرتبہ جتنی طاقت سے ماریں گے آخری مرتبہ بھی اتنی ہی طاقت سے ماریں گے، کیونکہ وہ مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے خطرناک قسم کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جہنمی جہنم کے اندر جا کے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان سے رحم کی بھیک مانگیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، لیکن ان کی اس درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رحم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہوگا وہ وہی کرتے رہیں گے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر جو اہل کا لفظ ہے وہ کئی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا، بچوں کے لیے بھی استعمال ہوا، خاندان والوں کے لیے بھی استعمال ہوا، محلے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا، شہر والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دائرہ دھیمے دھیمے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں، پھر خاندان والوں کی فکر کریں، پھر محلے والوں کی فکر کریں، پھر شہر والوں کی فکر کریں۔ یہ دائرہ دھیمے دھیمے کر کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بچانا کیسے ہے؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی اس سے پہلے آپ نے سنی ہوگی۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے آ کر پوچھا الا اخبرکم الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حدیث مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. اس حدیث کو ذرا دیکھیں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا، مشہور حدیث ہے، لیکن یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. حدیث شروع ہوتی ہے الا کے ذریعے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا، خبردار. یہ الا کا جو لفظ ہے علماء جانتے ہیں یہ حرف تنبیہ ہے. عربی زبان کے اندر اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے الا، الف لام الف، الا، اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے. اور حرف تنبیہ یا یہ لفظ الا ہر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر جہاں پر کسی چیز سے ڈرانا مقصد ہوتا ہے، کسی چیز سے خبردار کرنا مقصد ہوتا ہے، کسی چیز سے ہوشیار کرنا مقصد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی لفظ استعمال فرمایا الا، یعنی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. الا، میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دو، کیا میں تمہیں بتا نہ دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الا کا لفظ استعمال کیا جو حرف تنبیہ ہے، جو کسی چیز سے بچانے کے لیے آتا ہے، جو کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد فرمایا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ علماء جانتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نبا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. نبا کے معنی بھی خبر دینا اور خبر کے معنی بھی خبر دینا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرکم نہیں کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبئکم، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اخبرکم نہ کہہ کر انبئکم کا لفظ استعمال کیا. یہ انبئکم اور اخبرکم کے اندر کا فرق جان لیجئے میرے بھائیوں. اخبرکم کے معنی خبر دینا، کسی چیز کے بارے میں بتانا، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں اخبرکم کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن نبا کا لفظ صرف اسی جگہ پہ آتا ہے جس جگہ کے بارے میں کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا مقصد ہوتا ہے، چھوٹی چیز کے بارے میں نہیں، کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا مقصد ہوتا ہے. وہیں پہ عربی زبان کے اندر نبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے نبا کا لفظ استعمال فرمایا، خبر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. یعنی کسی بڑی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ مشرکین مکہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑے دن کے بارے میں، کیا اس قیامت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے لیے نبا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ بہت بڑی چیز ہے. عربی زبان میں نبا کا لفظ بڑی چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں بڑی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ عربی زبان کی گہرائی دیکھیے. پہلے الا کا لفظ استعمال کیا جو کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر انبئکم استعمال کیا جو کسی بڑی چیز کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے. آگے فرمایا اکبر، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ اس میں تفضیل ہے.
تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس میں تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذان میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر آپ نے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، پہاڑ دیکھے ہوں گے، سمندر دیکھے ہوں گے، اور بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، ستارے دیکھے ہوں گے، سیارے دیکھے ہوں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اور ان دنیا کی چیزوں کا، اس کائنات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک خالق، ایک مخلوق ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا، جب کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا مقصد ہو کہ سب سے بڑی ہے تو اس میں تفضیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں تفضیل ہے اکبر، سب سے بڑی چیز کے بارے میں نہ بتا دو کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ بڑی اہم ہے۔ یہی چیز تو آپ کو بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ان کے دین و ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، بچہ کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹی ایم بن جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کا ایمان بگڑ گیا، بچہ کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، بچہ کتنا ہی کمانے لگ جائے، کتنا ہی زیادہ بچہ کمانے کے لائق ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ کے گھر کے اندر آنے لگے، لیکن اگر اس نے اپنا ایمان بگاڑ لیا، اگر اس نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، اگر اس نے اپنا ایمان سلامت نہ رکھا، اس کا اگر عقیدہ خراب ہو گیا، تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، یہ تمہارا ڈاکٹر بنانا، یہ تمہارا انجینئر بنانا، یہ تمہارا ڈی ایم بنانا، یہ تمہارا وکیل بنانا، یہ تمہارا انجینئر بنانا، میرے بھائیوں کس کام کا؟ یہ لاکھوں روپے دنیا کے اندر جو تمہارے گھر کے اندر آ رہے ہیں، وہ کس کام کے؟ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے وہ عقیدہ ہے، وہ بچوں کا ایمان ہے۔ اس چیز کی کتنی فکر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی فکر کی ہے؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، نبی کے چچیرے بھائی جو ابھی چھوٹے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سواری پر کون بیٹھا ہے؟ آپ کا چچیرا بھائی ہے جو عمر میں ابھی چھوٹا ہے، تھوڑی سی عمر ہے، بچپنا چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا تو سوچو، ہم نے کتنی بار اپنے بچوں کو پیچھے گاڑی پہ بٹھایا ہوگا، کتنی بار ہم نے بچوں کو لے کے سفر کیا ہوگا، کتنی بار ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کتنی بار اپنے بچوں کو پیچھے گاڑی پر بٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان سے دین کے بارے میں باتیں کی ہیں، کبھی ہم نے ان سے ایمان کے بارے میں باتیں کی ہیں، کبھی ہم نے ان کے عقیدے کے بارے میں ان سے باتیں کی ہیں، ہم نے ان سے کیا باتیں کی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی گاڑی پر پیچھے بٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں سے کیا باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا باتیں چلتی ہیں ہماری؟ پوری دنیا کے بارے میں، ان کے اسکول کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے ٹیوشن کے بارے میں پوچھیں گے، انہیں کیا پسند ہے، کیا کھائیں گے، بازار سے کیا دلاؤں، ہر چیز کے بارے میں بات ہوگی، ڈسکس ہوگی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے یا آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنا ایمان سمجھاتے ہوئے چلے، اس کو دین سمجھاتے ہوئے چلے، اس کے عقیدے کو اس کو بتاتے ہوئے چلیں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں۔ آپ کو لگے گا کہ گاڑی پر بیٹھ کر بھی کبھی کوئی عقیدے اور دین کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہاں ہو سکتی ہیں۔ اس ٹائم کا بھی اگر کوئی آدمی صحیح سے خیال کر لے تو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی مسجد میں بلائیں گے، بٹھائیں گے سامنے تو اس بچے کو سمجھا دیں گے، کبھی گھر پہ بلائیں گے، بٹھائیں گے سامنے تو سمجھا دیں گے۔ پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے، وقت کو غنیمت جانا، وہیں پر اس بچے کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں، وہیں پر اس بچے کو توحید سمجھا رہے ہیں، وہیں پر اس کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے بچے، عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں، جی اللہ کے نبی، فرمایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کون سی بات؟
یہ بات اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھا دیں۔ کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کون سی بات؟ فرمایا اگر ساری دنیا، ساری کائنات، سارے کے سارے لوگ مل کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری قسمت کے اندر فائدہ لکھ دیا ہے، ساری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان یہ نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہے ہیں بچے کو اور سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر ساری کائنات مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن تمہاری قسمت کے اندر اگر نقصان لکھا ہوا ہے تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان کی، عقیدے کی، بچوں کی اتنی فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ایمان اور عقیدے کی اتنی فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سواری پر پیچھے بٹھا کر بھی آپ نے وقت کو برباد نہ کیا، بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کی ہے۔ بتاؤ ہم نے اپنے بچوں کو کب ان کو عقیدے کے بارے میں سمجھایا تھا، کب ان کو ایمان کے بارے میں بتایا تھا، کب ہم نے ان کو دین کے بارے میں بتایا تھا، کب ہم نے ان سے ایمان اور اسلام کے تعلق سے باتیں کی تھی؟ میرے بھائیوں ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے جب ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم دین کی بات ہی نہیں کرتے، ایمان کی بات ہی نہیں کرتے، ان کے عقیدے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اور عقیدے کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر عقیدے کے اندر شرک آ گیا، توحید نکل گئی، تو کتنے بھی عمل کر کے دنیا سے چلے جانا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیں گے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کے اندر عقیدہ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر یقین نہیں ہے، ان کے اندر توحید نہیں ہے، اس لیے ان کے کسی بھی اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے، عقیدے کی فکر کرنا ہے، دین کی فکر کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ میرے بھائیوں ہم کیا بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے؟